أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين يخرجهم من الظلمات إلى النور اور بے شک اللہ مومنوں کا ولی ہے وہ جنہیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لا کھڑا کرتا ہے۔ آج فلسفہ توحید کا حصہ دوم ہے۔ فلسفہ توحید اول جو حصہ تھا اس میں ہم نے کچھ چیزیں دیکھی تھی، میں گنوا دیتا ہوں آپ لوگوں کو اور ریکال کر لیں آپ کے ایمان کا مطلب بتایا تھا تصوراتی اور پھر قلبی، اس میں پھر ڈفرینس بتایا تھا کہ توحید ہے کیا، اور پھر میں نے آپ کو ایمان کی ڈیفینیشن سمجھائی تھی، اس کے بعد توحید لا الہ الا اللہ کی مطلب بتایا تھا۔ مطلب بیسکلی میں نے آپ کو لاسٹ میں کچھ جو ورڈز بتائے تھے وہ یہ تھا کہ جو لا کا عصا ہے یہ ہمیں ہر حالت میں اپنے ہاتھ میں تھامنا ہے، کیونکہ جو لا الہ مشکل نہیں ہے، لا جو ہے وہ مشکل ہے۔ مطلب میں کہتا ہوں نا کہ لا مطلب نہیں، فار ایگزامپل کہ میں آپ کو کوئی مثال دے دیتا ہوں کہ میں کسی کام کی طرف جاتا ہوں اور مجھے وہاں رشوت دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بارہا پاکستان میں یہ کام جاری ہے اور بے شمار ہمارے جو ادارے ہیں ان میں یہ چل رہا ہے، رشوت، کرپشن یا پھر اس طرح کی چیزیں، تو مجھے دینی پڑتی ہے رشوت، مجبوراً دینی پڑتی ہے۔ تو وہاں پر ہم جب کام اپنا نکلوانے لگتے ہیں تو ہم لا کا عصا اپنے ہاتھ سے رکھ دیتے ہیں سائڈ پر، ہم کہتے ہیں نہیں یار اس کے سوا تو کام ہی نہیں ہوگا ہمارا۔ فار ایگزامپل کہ مجھے میں ہلکا پھلکا بزنس کرتا ہوں اس حوالے سے، تو میرے پاس کافی ساری چیزیں، میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ ہم نے کوئی کریم کی فیکٹری لگائی، میرا بڑے بھائی کا بزنس ہے، تو اس میں جب انہیں فوڈ اتھارٹی سے جہاں رجسٹریشن کروانے لگا تو انہوں نے ہم سے رشوت مانگی، تو بارہا دینی پڑی وہ رشوت، ایون کہ میں سخت خلاف تھا اس بات کے۔ آپ اس کو چھوڑیں، یہ جو سود ہوتا ہے، اب میرا جو بڑا بھائی ہے وہ آرمی میں ہے، میرے پاس پیچھے کوئی بائک کا ایشو تھا تو مجھے بائک چاہیے تھی، میں نے بھائی سے کہا کہ مجھے CST سے بائک نکلوا دے، کیونکہ آرمی والے لوگ ایزیلی نکلوا لیتے ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے نا کہا کہ آپ کو انٹرسٹ فری نہیں ملے گی، آپ کو انٹرسٹ اوپر بھرنا پڑے گا، تو میں نے منع کر دیا، میں نے کہا بھائی نہیں چاہیے، تو بھائی کہتے کچھ اتنا ایشو نہیں ہے، مل جاتا ہے، تو میں نے کہا نہیں یہ نہیں ہوگا۔ البتہ کچھ ہلکا پھلکا میں اٹیچ تھا ان چیزوں سے، تب میں نے وہاں نہیں کہی، ورنہ مفت بائک مل رہی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار یہ تو آنے۔ بینک میں دیکھ لیں، آپ گاڑی لینے جائیں تو آپ کو وہ انٹرسٹ فری نہیں دیتے، آپ کسی کام کرنے کے لیے لون لیں، آپ کو لون مطلب انٹرسٹ فری لون نہیں ملے گا۔ ہمارے مسلمانی معاشرہ ہے جہاں یہ قانون ہونا چاہیے تھا کہ آپ کو جو قرض حسنہ ہے وہ انتہائی آسان شرائط پر ملتا، اور جو سود ہے اس پر سخت پابندیاں لگائی جاتی، ہمارے معاشرے میں بالکل الٹ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں سود لینا انتہائی آسان ہے اور قرض حسنہ کے لیے آپ کو بھاگنا پڑتا ہے۔ مطلب میں نے خود اس میں نے چکر کاٹے ہوئے ہیں، بہت مشکل ہے۔ آپ سود لینے جائیں تو آپ سے کوئی چیز وہ مانگتے نہیں ہیں، بٹ آپ جب قرض حسنہ کے لیے جائیں نا تو آپ سے پتہ نہیں کتنے گواہان، ان کے پتہ نہیں کیا چیزیں آپ کو دینی پڑتی ہیں۔ بہرحال کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اتنی چیزوں کے باوجود بھی ہم ایک ایسے معاشرے میں سروائیو کر جائیں، اس کا حل صرف ایک ہی ہے، وہ ہے لا کا عصا۔ اور جب آپ یہ لا کا عصا تھامتے ہیں، مطلب اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی کام خدا کے سامنے ناممکن ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کا مطلب آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بس میں اسی کی تفسیر کروں گا اور انشاءاللہ ایک قرآن آیت سے میں آپ کو اس کی وضاحت بھی کر دوں گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر و مطلق ہے، مطلب ہر چیز پر قادر ہے۔
اس آیت کی صحیح تفاسیر ہم تک نہیں پہنچی، بارہا جہاں پہنچی بھی ہے تو وہاں عمل پیرا نہیں ہے۔ ہمارا جو عقل ہے، ہماری جو خرد ہے، وہ کچھ باتوں کو تسلیم نہیں کرتی۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ایمان کا جو تصوراتی نظریہ ہمارے ذہنوں میں رچا ہوا ہے، وہ بارہا ہمارے مفسرین نے ہمیں بتایا ہے اور علماء دین نے، مگر ایمان کا اصلی مطلب بھی وہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ قلبی تعلق اللہ تعالیٰ سے آپ کا ایمان کہلاتا ہے۔ میں ایک آپ سے بات یہاں کوٹ کرنا چاہ رہا تھا، یہ آپ لکھ لیجئے گا، جتنے بھی یہاں مطلب بیٹھے ہیں میرے ٹرینرز ہیں، ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے، یہ بات کوٹ کر اپنی بارہا کوٹ بھی کیجیے گا۔ یہ ہے کہ جو خرد ہے، آپ کی جو عقل ہے، وہ فقط تصور کرتی ہے، ذہنی تصور ہم کہتے ہیں نا، صرف تصور کرتی ہے، مگر قلب آپ کا ہمیشہ یاد رکھیے گا محسوس کرے گا۔ قلب تصور نہیں کرتا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، وہ محسوس تھے۔ وہ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ سجدوں سے جو کھینچتا ہے معبود کی طرف، تنہا ہے ایک اشارہ معبود کی طرف۔ تو مطلب یہ جو سجدوں سے لے کر مسجدوں سے لے کر ہمیں سجدوں کی طرف راغب کرتی ہے چیز، ہمیں گھروں سے اٹھاتی ہے اور سجدوں میں گراتی ہے، یہ تنہا اشارہ ہے معبود کی طرف۔ یہ علامہ اقبال نے امام حضرت امام حسین کی طرف اشارہ کیا تھا کہ آپ دیکھیں کہ ایک قربانی جو اس قدر بلند و بالا تھی، وہ بنا محسوس کیے ہوئے انسان اس تک تیار ہی نہیں ہوتا کچھ کرنے کے لیے نا۔ فار ایگزامپل، آپ نے ریئلائز کیا ہوگا کہ آپ کہتے ہیں کہ یار اس کام پر نا مجھے 100% اعتماد ہے، فار ایگزامپل اس بندے پر مجھے 100% اعتماد ہے، چاہے آپ کا رشتہ دار ہے چاہے نہیں ہے، چاہے محرم ہے یا نہیں ہے۔ البتہ ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں کہ آپ کا جو محرم ہوگا نا، آپ کو اس پر ٹرسٹ بہت زیادہ ہوگا۔ محرم جب آپ انسان کسی کو بناتے ہیں نا، محرم کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اب ہمارے ہاں فقط محرم لڑکی لڑکا ہی ہو سکتے ہیں، مگر مفسرین یا پھر علماء دین کی مجدد علماء دین کی نظر میں محرم خدا تعالیٰ کی ذات، حق تعالیٰ کی ذات ہونا چاہیے۔ وہ اس طرح، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو محرم بنا لیں۔ چھوٹا سا ٹرک بتاتا ہوں آپ کو کہ اپنی ہر چیز نا اللہ کے سامنے، اللہ کو سپرد کر دیں۔ بھائی یہ مشکلات ہیں، سارے بار الہ یہ مشکلات ہیں، یہ مجھے پیش آئی ہیں اور یہ آپ کی عرض کیا ہے میں نے، یہ آپ کا اور آپ کا ذمہ داری ہے، اس میں آپ اللہ کو سپرد کر دیں۔ بس ایک یقین کے ساتھ کریں اور اللہ تعالیٰ حل بھی کر دے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ سے وہ چیز مانگیں جو آپ کو، آپ کے اندر واقع نا، آپ کو جو قلب کو، جو اپنی پوری زندگی کو، جو آپ کو آب حیات آپ کو نا جس سے مل جائے۔ آب حیات وہ نہیں ہے کہ آپ کی پوری زندگی نہیں، پوری زندگی کا جینے کا نسخہ، انسان بننے کا نسخہ۔ خدا را ہم انسان بن کر نہیں آئے بلکہ بننے آئے ہیں۔ یہ بات آپ غور فرمائیں کہ ہم انسان، ہم کوئی بنے ہوئے نہیں ہیں۔ مطلب آپ کہیں نا کہ جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹوٹلی بنا کے بھیجا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ ہم بننے آئے ہیں یہاں، ہم نے یہاں بننا، انسان بننا ہے، ہیومن بننا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہیومینٹی چیریٹی، مطلب ہیومینٹی لوگوں کو مدد کرنا نہیں ہے، خود میں انسانیت پیدا کریں۔ یہ حضرت علی میں اندر انسانیت تھی، انسان بنے تھے، مطلب انسان خود کو بنایا تھا کہ رات کے وقت وہ گوری کا لادے ہوئے خلیفہ وقت یتیموں کی گلیوں میں جا کے کھانا تقسیم کرنا۔ تو یہ چیز انسان بننے کے بعد انسان کے اندر یہ پیدا ہوتی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ خودی انسان کے اندر ہے، مگر خودی کو ابھارنے کی ضرورت ہے۔ آپ ایک بات پر اڑ جائیں، فار ایگزامپل میں نے آج کوئی بات کی ہے آپ لوگوں سے، آپ لوگوں نے وہ نوٹ بھی کر لیا، آپ آگے کوٹ بھی کرتے ہیں، کچھ ٹائم بعد مجھے ریئلائز ہوتا ہے کہ یار ہلکی پھلکی میں نے غلط بات کی تھی، تو کیا میں اسی بات پہ ڈٹا رہوں؟ نا یار میں انسان ہوں، میں انسان بننے آیا ہوں، مجھ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن غلطی کر کے صحیح نہ کرنا یہ مسئلہ ہے۔
کچھ انسان غلطی پر ڈٹے رہتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی. انہوں نے کچھ ٹائم پہلے ایران کے انقلاب کو کہا تھا کہ یہ انقلاب اسلامی نہیں ہے، یہ جس طرح میں اسے ایک انقلاب مانتا ہی نہیں ہوں، بلکہ جو فرینچ ریولیوشن ہے میں اسے مانتا ہوں، لیکن انقلاب ایران کو نہیں مانتا. لیکن آخری عمر میں انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ جی میں غلطی تھا. یہ دیکھیے، یہ کنڈیم کرنا یہ بڑا پن ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ معافی مانگ لینا بڑا پن ہے. تو اپنے آپ کو بدلتے رہا کریں، ایک بات پر کھڑے نہ ہو جایا کریں، اپنے آپ کو بدلتے رہا کریں. اور کسی بھی محکمے میں کسی بھی صورت میں آپ گئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے کہا جی کہ میرا یہ کام آپ کر لیں. اگر آپ کوئی نہیں کرتا، کوئی رشوت مانگتا ہے، تو خدا را اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں اور بھروسہ کریں اس ذات پر، اور وہ مدد کرے گی آپ کی. یہ دراصل توحید کا مطلب ہے. ہم منافقت کرتے ہیں. منافقت کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم جھکتے پولیس والوں کے سامنے ہیں، جھکتے ہم عہدے درانوں کے سامنے ہیں، اور لا الہ الا اللہ کرتے ہیں. سجدوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ سجدے تجھے کافر نہ بنا دے کہیں، کہ تو جھکتا کسی اور کے آگے ہے اور تو مانگتا کسی اور سے ہے. مطلب یہ سجدے تجھے، یہ منافقت جو خدا نے جو قرآن میں بارہا ذکر کی ہے، وہ منافقت کی جو تعریف ہے وہ یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کو فقط معبود ماننا، حاکم و سرپرست ماننا، اور مدد کسی اور سے لینا. جب مشکل آ جائے تو کسی اور کے سامنے بھیک مانگنا. میں نے آپ کو مثال دی تھی نا کہ ہم پولیس والوں کے سامنے ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے ہندو اپنے بھگوان کے سامنے سر جھکا کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. ایک مومن انسان کا، علامہ اقبال فرماتا ہے نا کہ مومن کا دل بیم و ریا سے پاک ہے، اور حکومت فرما رما کے سامنے بے باک ہے. مطلب اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کے سامنے چاہے کوئی پی ایم منسٹر بھی کھڑا ہو، وہ کہتا ہے اگر میں حق پہ ہوں نا. حضرت یوسف حق پر تھے جو پوتیفار کے سامنے نہیں جھکے تھے. خلیفہ وہاں کے جو مطلب حکمران تھے، وہاں کے لوگ، رعایا جو تھی جھکتی تھی. جب وہ آتے تھے، پرانا ایجپٹ کا یہ کلچر تھا کہ جب وہ آتے تھے تو وہ جھکتے تھے. مگر حضرت یوسف نے ایسا نہیں کیا. وہ طاقت توحید تھی، وہ محسوسیت تھی جو حضرت یوسف کو بند دروازوں کی طرف بھی کھینچ رہی تھی. حضرت یوسف کو ایک انسان نہ مانے، یہ ایک خدا کا قصہ نہ مانے، یہ خدا کی سنت ہے. جب آپ خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ جو بارہا قرآن میں ایک قصہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اصحاب کہف والا. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ کوئی قصہ پڑھ لے، غور فرمائے اس پر، تو یقیناً ایک منکر انسان مومن ہو سکتا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. وہ قصہ بارہا مفسرین نے بھی بیان کیا. مجھے دکھ ہوتا ہے، میں کتابیں پڑھتے رہتا ہوں. زیادہ لوگوں نے نا اصحاب کہف کا جو قصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، اس تفسیر میں پتہ نہیں کہ اس کی تفسیر میں پتہ نہیں کتنے علماء نے کتابیں لکھتی ہیں. اور علماء نے کتابیں لکھی ہیں، کس پہ لکھی ہیں؟ اصحاب کہف کے واقعہ پر، یا اس کا جو مفہوم ہے یا اس کا جو نتیجہ ہے اس پر نہیں لکھی، بلکہ اس کتے پہ لکھی ہے جو ان کے ساتھ تھا. اس قدر مطلب ایک قصہ جو ایک انسان کو، ایک منکر انسان کو مومن میں بدل دے، اس قصے کو آپ نے کس جانب اس کا رخ موڑ دیا آپ نے. وہ خدا فرماتا ہے کہ ایک بستی کے کچھ نوجوانوں نے ہماری طرف رجوع کیا، اور وہ انہوں نے پناہ لی غار میں آ کے. تو دیکھیں نا پھر خدا کی سنت دیکھیں آپ. یہ آج اپنے میں اپنائیں اس کو. آج وہی بستی ہے، آج وہی آپ نوجوان ہیں. یہ ٹریننگ میں ماشاءاللہ تمام خواتین اور مرد حضرات نوجوان بیٹھے ہیں. وہ پستی سے نکال کر، وہ پستی کے علاقے میں تھے اور رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف کیا، اور ایک غار میں جا کے کچھ جوانوں کا طبقہ تھا، انہوں نے غار میں جا پناہ لی. تو خدا پھر کیا فرماتا ہے؟ خدا فرماتا ہے کہ انہوں نے جب ہماری طرف رجوع کیا تو پھر ہم نے ان کی مدد کی اور ہم نے انہیں سلا دیا. اور پھر آگے بڑی پیاری آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہے. ہم ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہے. کیوں؟ تاکہ وہ تھک نہ جائیں کہیں وہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ مٹی پر انسان لیٹا رہے تو وہ مٹی وہ
کھا جاتی ہے، مطلب یہ مفسر نے بیان کیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی کروٹیں بدلتے رہے تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور دیکھیں کہ ہم نے 100 سال انہیں زندہ رکھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نیک و پاکیزہ اور مومن ترین لوگوں میں سے لوگ ہیں۔ آپ بارہ یہ وہ قصے ہیں، یہ وہ سنتیں ہیں، یہ وہ توحید کا عصا ہے جو ان اصحاب کہف کے پاس تھا۔ میں بارہ کہتا ہوتا ہوں کہ حضرت موسیٰ کے پاس یہی عصا تھا کہ جب لوگوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ یہ تم نے کیا کروا دیا، یہ تو تم نے مروا دیا ہمیں، فرعون کی فوج ہمیں مار دے گی، تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا تھا کہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ تو یہ دراصل طاقت ہے، یہ دراصل توحید کا معنی ہے، یہ طاقت ہے۔ اب یہ اس کے کچھ سٹیپس ہیں اس راستے پر آنے کے جو قرآن میں آپ کو ایک آیت بتا رہا ہوں، سورہ روم آیا نمبر 29، سورہ روم آیا نمبر 29 میں خدا ارشاد فرماتے ہیں، میرے پاس ابھی قرآن موجود نہیں ہے ورنہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ پڑھ لیجئے گا 29 سے لے کے 31 تک، یہ آپ پڑھیے گا، اس میں مفہوم آپ کو بتا دیتا ہوں۔ خدا فرماتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد، میں مفہوم بتا رہا ہوں، وہ آیت نہیں کوٹ کر رہا، وہاں ایک لفظ آئے گا دین القیم، جس کی تفسیر میں کرنا چاہتا ہوں۔ دین القیم مطلب صراط المستقیم والا دین۔ آج دین بہت سے لوگ پیش کر رہے ہیں خانقاہوں میں، آج وہ خانقاہوں میں وہ کرامتیں نہیں رہی، آج مدارس میں، آج مسجد میں، آج مسجدوں میں، آج امام بارگاہوں میں، ہر جگہ ایک دین نہیں چل رہا، بارہا بہت سے دین چل رہے ہیں، مگر جو دین القیم ہے وہ نہیں ہے۔ وہ دین القیم، وہ راستہ، وہ صراط المستقیم کا راستہ، وہ قرآن آپ کو بتاتا کہ وہ کون سا ہے۔ اور خدا فرماتے ہیں کہ جب آپ اس راستے پر چل پڑتے ہیں تو پھر آپ کی مدد کے لیے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، خدا کافی ہے۔ وہ ایک آیت ہے، میرے ذہن میں عربی ترجمہ نہیں ہے اس کا مفہوم یہی ہے، میں حسب اللہ و نعم الوکیل، میں خیال میں یہی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ اور وہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو راستہ ہے وہ دین القیم، دین الصراط مستقیم پر چلنے کا جو راستہ ہے وہ فقط کب ہوگا، وہ کب آپ اس پر چل پائیں گے، وہ یہ جو میں نے آپ کو 20 منٹ پہلے اور 20 منٹ یہ آپ بتائے ہیں کہ آپ توحید کا عصا پکڑ لیں۔ توحید بنیادی چیز ہے، جب لا کا عصا ہوگا نا آپ کے پاس، جب آپ ایک غلط طرف جائیں گے تو یہ جو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ چیز آپ کو وہاں سے کھینچ کے واپس لے جائے گی۔ اور انشاءاللہ اللہ پر یقین رکھیں، آزما کے دیکھیں، مدد الہی برحال آتی ہے۔ اور یہ قرآنی واقعات پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ کی سنت دیکھیں، اللہ تعالیٰ سنن الہی جو ہے اس پر برحال کوئی، میں کہتا ہوں کہ نیکسٹ رمضان میں انشاءاللہ میں نے ارادہ کیا ہوا ہے، نیکسٹ رمضان میں 1 سے لے کے پوری 30 تک آن لائن نہیں، باقاعدہ پوری کلاسز ہوں گی سنن الہی پر انشاءاللہ۔ مطلب اگلے رمضان میں حالات بھی صحیح ہوں گے، اور بہرحال اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم و کرم فرمائے گا، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آپ لوگوں سے بڑی توفیقات ہیں مجھے، کیونکہ ٹرینرز وہ ہیں کہ آپ پہلی کھیپ ہیں فقہ اسلام کی، منتھ کے بعد نکلیں گے، اپنی چیزیں لکھا کریں، کوٹ کیے، مطلب لکھا کریں کاپی پہ کہ فلسفہ توحید میں یہ باتیں مین ہیں، مطلب مین ہے کہ لا کا جو عصا ہے یہ ہمیں نہیں چھوڑنا، اور جب تک آپ اس لا کے عصا کو تھامے رکھیں گے نا، کامیابی آپ کا قدم چومے گی۔ آپ کو ضرورت نہیں ہے لوگوں کے سامنے جھکنے کی، بلکہ لوگ آپ کے سامنے جھکیں۔ آپ کو کس کے سامنے جھکنا ہے؟ فقط اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ یہ اپنی نماز کو درست کریں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، پہلے تو یہ فرماتے ہیں کہ میں سر بسجدہ کبھی ہوا تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، دل تو ہے تیرا صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ نماز میں تجھے کیا ملے؟ دل تیرا، قلب جو تیرا ہے وہ کسی اور چیزیں محسوس کر لیتا ہے، پھر تجھے اس میں کیا ملے گا؟
مگر پھر آگے یہ بھی فرماتے ہیں نا کہ جب نماز آپ ٹھیک کر لو تو یہ جو ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے نجات تجھے۔ ایک سجدہ، مطلب علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ایک سجدہ تو اللہ کو کرتا ہے، یہ 1000 سجدے تجھے پھر لوگوں کے سامنے نہیں کرنے پڑتے، اس سے نجات مل جاتی ہے۔ بس میں آخری مثال دینا چاہوں گا آپ کو اور پھر ختم کرتا ہوں یہ آج کے ٹاپک فلسفہ توحید، یہیں پر اینڈ ہو جائے گا۔ عزیز من، ایک چھوٹی سی مثال جو ہے ہمارے قلب اور ذہن کے بارے میں، آپ غور کریں، میں توحید سے سمجھانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، کہیں اور نہ چلی جائیے گا۔ ایک انسان فار ایگزامپل کہ 2 اپوزٹ جینڈرز، مطلب میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جو عقل ہوتی ہے پھر وہ تصور کرتی ہے، اور جو دل ہوتا ہے یہ بات آپ نے لکھنی ہے اور اس پہ پھر سوچنا ہے کہ جو آپ کا قلب ہوتا ہے، جو آپ کا دل ہوتا ہے وہ محسوس کرتا ہے۔ 2 اپوزٹ جینڈرز، میں ایگزامپل میں کوٹ کر رہا ہوں، 2 اپوزٹ جینڈرز، 2 مختلف جنس جب آپس میں ملتے ہیں کسی تعلق کی نسبت سے، کسی رشتے کی نسبت سے، تو وہ کچھ محسوس کرتے ہیں۔ وہ فلمی ڈائلاگ ہے نا کہ کچھ کچھ ہوتا ہے، سم تھنگ ایلس، یہ مطلب ہے تو بڑا گندا جملہ، ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ آپ کو، وہ کیوں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کچھ محسوس ہوتا ہے۔ آپ بارہا آپ نے کسی میں فیلنگ بھی ہوں گی، کوئی آپ لو سٹوری فلم دیکھیں تو اس کی آخر میں ادھر ادھر میں لڑکی لڑکا جدا ہو جائیں، ٹھیک ہے، یا پھر وہ جو بڑی جدائی کے بعد دوبارہ ملے تو آپ کو ایک فیلنگز آتی ہیں، وہ آپ کا قلب محسوس کرتا ہے۔ وہ خدا نے رکھی ہوئی ہیں ہر انسان میں۔ کچھ لوگ عاشق پسند ہوتے ہیں، عاشق مزاج ہوتے ہیں۔ عاشق مزاج میں وہ نہیں کہتا کہ وہ محبوبہ کے پیچھے جو شاعرانہ غالب کی طرح یا میر درد کی طرح، یہ نہیں ہے۔ عشق علامہ اقبال والا عشق، امام خمینی والا عشق، عشق رسول اللہ و حضرت علی والا عشق۔ تو آپ کو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک لڑکی اور لڑکا جب ملتے ہیں آپس میں، تو فار ایگزامپل کہ نکاح ہوتا ہے آپ لوگوں کا، تو نکاح کے پہلے جو لوگ میرڈ ہیں ان لوگوں کو پتہ ہوگا، فرسٹ مطلب جو آپ کی امپریشن ہے نکاح ہونے والا ہے، کچھ ٹائم پہلے جب آپ اپنے دلہا دلہن کو دیکھتا ہے یا دلہن دلہا کو دیکھتی ہے تو ایک قلبی محسوس، آپ کو دل آپ کو کچھ محسوس کرتا ہے، فیلنگز ہوتی ہیں، وہ فیلنگز آف دا لو، عشق، مطلب عشق نہیں پیار کہا جا سکتا ہے، اس سے ٹرپل فیلنگز اللہ تعالیٰ سے محبت کی ہیں۔ یہ میں وہ باتیں نہیں کر رہا کہ شاعرانہ کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کے عشق، وہ نہیں، ظاہراً اور واقعاً اس طرح یہی ہے۔ آپ جب کسی اپوزٹ جینڈر سے ملتے ہیں تو آپ کو کچھ فیلنگز پروڈیوس ہوتی ہیں، ملتی ہیں آپ کو، وہ قلبی فیلنگز ہوتی ہیں، اور جو آپ نے توحید کے بارے میں تصور کیا وہ ذہنی و فردی ہیں، وہ عقلی ہیں، وہ فقط دلی طور پر نہیں ہیں۔ تو مجھے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کو۔ اس میں آپ نے ریئلائزمنٹ کرنی ہے، اس میں آپ نے اپنے ڈسکشن میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے ویوز کرنے ہیں، آپ نے کہنا ہے کہ یار واقعاً مجھے بتانا کہ آپ کو یہ فیل ہوا ہے یا نہیں ہوا، مطلب فیل نہیں ہوا تو آپ اس میں ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں، یا مطلب کر چکے ہیں یا نہیں کر چکے، کہ آپ کو سمجھانے کی صرف توحید میں یہی ضرورت ہے کہ قلبی اور ذہنی تصور ہمارا اور ہے۔ قلب جو ہوتا ہے وہ محسوس کرتا ہے اور ذہن جو ہوتا ہے وہ تصور کرتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ توحید یہی ہے کہ جو لا ہے اس میں بہت ضروری ہے، الہ آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے، لا نہیں الہ الا اللہ، کوئی نہیں معبود سوائے تیرے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے، حسب برحال وہ آیت مجھے ذہن سے پہلے وہ بتا دی، ذہن میں آئی تھی، تو اللہ ہی کافی ہے ہمارے مدد، ہمیں لوگوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ آگے اس میں بہرحال نیکسٹ جو ہے فلسفہ نبوت پر آپ سے ملتے ہیں۔ بہت شکریہ۔